बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मीटिंग हुई और हमने बड़ी डिस्कशन के बाद फ़ैसला किया है कि जो इस्लामाबाद का लॉकडाउन है वो 2 तारीख को है। 2 तारीख को इंशाल्लाह 2 बजे से हमारा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और हमने इसलिए डेट आगे की 30 से। असल तो वजह एक छोटी सी वजह ये भी थी कि जी लोग कहते हैं 30 को संडे था, लेकिन हमने वो भी फैसला कर लिया था कि संडे से ही हम जमा शुरू हो जाएंगे आने मंडे के लिए। लेकिन असल में जो वकला कम्युनिटी थी उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की हामिद खान के ज़रिए कि उनका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है 31 को, लिहाजा हमने उसको सामने रखते हुए डिले किया, क्योंकि वकला की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए। तो क्योंकि ये भी हमारी मूवमेंट एक जमहूरियत के लिए है, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि वकला के इलेक्शंस को सामने रखते हुए हम अब बुध को कर रहे हैं 2 तारीख को। मैं सुन रहा हूँ कई जगह से कि हुकूमत कोई क्रैकडाउन का सोच रही है या कोई अरेस्ट का सोच रही है। मैं हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ आज कि देखिए, हम तो दोनों जो भी आप रास्ता लेंगे हम तैयार हैं उन दोनों के लिए। हमारी टीमें तैयार बैठी हैं। अगर तो आप पुरअमन रहने देंगे, ये पुरअमन रहेगा। पुरअमन एहतजाज एक जमहूरियत का हुस्न होता है। हुस्नी मुबारक की डिक्टेटरशिप, गद्दाफी की डिक्टेटरशिप, सदाम की डिक्टेटरशिप, इसमें प्रोटेस्ट नहीं होते क्योंकि आमरीत होती है। लेकिन जमहूरियत में अगर हम समझते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा, तो ये फिर हमारा हक हो जाता है। हम एक पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं एक जमहूरियत में। और हम सारी में आज जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है। 6 महीने से पूरी कोशिश करते रहे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो पकड़ा गया, जिसके सबूत मिल गए पनामा में उसकी करप्शन के, 6 महीने से कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे एक प्राइम मिनिस्टर जो रंगे हाथ पकड़ा गया उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे इंसाफ के इदारे बजाय कार्रवाई करने के बहाने ढूंढते हैं कि क्यों ना करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ताकतवर है। यहाँ अलमिया पाकिस्तान का ये है कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा। नैब के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2-2, 4-4 लाख की करप्शन के लोग आप पकड़ रहे हैं, और जो लोग अरबों रुपया चोरी कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ रहे। प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली अरबों रुपए की करप्शन में पकड़े गए। यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट का भी आपने रवैया हमने पूरा देख लिया। हमने TORs की भी पूरी गेम खेल ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी देख लिया रवैया सारे इदारों का क्या था। स्पीकर का भी रवैया देख लिया कि जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए था, जो पकड़ा गया है उसकी रेफरेंस नहीं भेजता, जिसके ऊपर कोई चीज़ का इंकशाफ ही नहीं हुआ उसकी रेफरेंस भेज देता है। ये इलेक्शन कमीशन लंबी लंबी डेट्स देनी शुरू हो गया। यानी 6 महीने हो गए और एक मुजरिम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और सारे मुल्क जमहूरियत खेल रहे हैं। और हम जब उसके खिलाफ कोई बात करते हैं, कहते हैं जमहूरियत खतरे में आ गई, या आप फौज को बुला रहे हैं, या आप CPI को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या डेवलपमेंट रोक रहे हैं। डेवलपमेंट तो आज सिर्फ एक ही जगह हो रही है, वो शरीफ ख़ानदान की फैक्ट्रियों में 5 और शुगर मिल्स बनाने की इन्होंने गैर कानूनी तौर पे जनूबी पंजाब में फ़ैसला किया था। शरीफों को इजाज़त दी नई शुगर मिल्स, जिधर इजाज़त नहीं थी, बैंड थी, कॉटन ग्रोइंग एरिया था, अपने आप को इजाज़त दे दी 5 शुगर मिल्स मज़ीद और बनाने के लिए, रिलोकेशन के नाम पे। हमारे चीफ जस्टिस ने क्या कहा, वो चीज़ जो मैं बार बार कहता जा रहा था, यहाँ बादशाहत है, जमहूरियत नहीं है। ये है बादशाह सलामत कि बैंड एरिया के अंदर अपने आप को इजाज़त दे रहे हैं गैर कानूनी तौर पे कि हम और शुगर मिल्स लगा लें। और एक स्टे ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उसको भी उन्होंने परवाह नहीं की। और फिर जो जजमेंट पढ़ने वाली है, जो लाहौर हाई कोर्ट की है, जो उन्होंने दिए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम इसी तरह
یہ شریف خاندان کی اور اس کرپٹ مافیا کی غلامی کرتے رہیں گے. یہ چوری جو بھی کریں ان کو کوئی ادارہ نہ پکڑے, ادارے انہوں نے خود تباہ کیے ہوئے ہیں. تو جب ہم سڑکوں پہ نکلیں اور یہ کہیں کہ جناب ہم آپ کو ڈنڈے ماریں گے, آپ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے, میں واضح طور پہ گورنمنٹ کو آج ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں. آپ نے اگر کچھ کیا, ہماری تیاری ہے. یہ وہ پارٹی نہیں جس کو آپ نے ڈنڈے مارے تھے 30 اگست 2014 میں. یہ تو میری آپ سے ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس راستے پر نہ چلیں. میں تیسری چیز جو باقی پارٹیز ہیں کہہ رہے ہیں جی سولو فلائٹ لے رہے ہیں, ہم نے پوری کوشش کی ساری پارٹیز کو ساتھ لینے کے لیے. آپ سب کے سامنے ہے, بار بار کوشش کی. ہم نے 30 سپٹمبر کے لیے بھی کوشش کی کہ پارٹیز کو ہم ساتھ لیں, لیکن ہر قسم کے بہانے مارے گئے اور ہم اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ بدقسمتی سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے پارٹیز میں کرپشن کے خلاف جدوجہد کرنے کا. بس یہ پارلیمنٹ کھیل لیا, لیکن اصل میں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ان کی لیڈرشپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں مجھے آصف زرداری اور نواز شریف ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی پارٹیز کے اندر کارکن ہیں, لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ وہ بھی تکلیف رکھتے ہیں کہ یہ جس طرح ملک لوٹا جا رہا ہے, یعنی کرپشن سالانہ پاکستان کے ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہے, تباہی کی طرف ملک جا رہا ہے, مقروض ہوتا جا رہا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے, لیکن لیڈرشپ جب وہ خود ڈرتی ہے احتساب سے, وہ کبھی پارٹیز کو ہمارے ساتھ نکلنے نہیں دے گی. لیکن میں کارکنوں کو دعوت دے رہا ہوں, اس میں سارے پاکستان کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں, میں مزدوروں کو دعوت دے رہا ہوں, کسانوں کو خاص طور پہ دعوت دے رہا ہوں جن کے برے حالات ہیں, میں نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں, میں جو بے روزگاروں کی فوج ہے ان کو دعوت دے رہا ہوں, میں ہر اس پاکستانی کو دعوت دے رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں ایک یہ جو کرپٹ نظام ہے, جو ملک دشمن نظام ہے, جو اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, ایک سٹینڈ لیں اور اس ملک کو عدل اور انصاف کا ملک بنائیں جو کہ بننا چاہیے تھا. میں یہ بھول جاؤں گا, میں اس لیے پہلے کہہ دوں, اسلام آباد کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ میں ایک پیغام میرا. دیکھیں, مجھے پتہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو بچانے کے لیے تباہی سے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. یہ جو آپ چھوٹی قربانی دیں گے یہ آپ کو ایک بہت بڑے عذاب سے بچائے گی. کبھی بھی ایک کرپٹ مافیا سے اگر آپ نجات حاصل کروانا چاہیں, آزادی لینا چاہیں, قربانیوں کے بغیر نہیں ہوتی. وہ یہ انٹرینچڈ ہے, ان کے ہر جگہ پنجے ہیں. یہ نیب میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے عدلیہ میں لوگ اپنے گھسائے ہوئے ہیں. یہ کسی صورت اپنے آپ کو اپنا احتساب نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اگر یہ ادارے مضبوط ہوں تو یہ پکڑے جائیں گے سارے. لہٰذا میں اسلام آباد کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے. یہ پاکستان کا وہ وقت ہے جو اس کا مستقبل کو فیصلہ کرے گا ہم نے اب کس طرف جانا ہے. یہ بالکل اب ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ یا تباہی کا راستہ ہے اور یا ایک ہم چینج کر دیں گے نیا پاکستان. میں ایک منٹ میں کمپلیٹ تو کر لوں. میں صرف میں اپنے اسلام آباد کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پوری طرح اس میں شرکت کرنی چاہیے. تاریخ یاد رکھے گی کہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے اور آپ کی شرکت کی وجہ سے ہمارا ملک بدل گیا. اس لیے جو آپ میں سے واقعی ملک کی پرواہ کرتے ہیں وہ تو سارے ہمارے ساتھ ہوں گے. جو اپنی فکر کرتے ہیں اور خود غرض ہیں ان کو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت کرے اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 20 سال آپ نے پرامن پالیٹکس 20 سال آپ نے کی. لاہور میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ کوشش کریں گے شہادتیں نہ ہو.
خان صاحب آپ کے دھرنے میں فیملیز بھی آتی ہیں آپ کے اور نوجوان بھی آتے ہیں جن کو خود گھروں سے جو ہے وہ اجازت لے کے آنا پڑتی ہے. اس طرح کے بیانات سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہے وہ آپ کے اپنے لوگوں میں بھی جو ہے بے چینی پائی جا رہی ہے؟ اس کی کوئی وضاحت کریں گے کہ سب کیوں آپ نے کہا؟ دیکھیے ایک منٹ سن رہے پہلے تو اس کو ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں لیں. اس میں بات کی کہ دیکھیں اس پہ میں اپنا بتا رہا ہوں, میں اپنی پارٹی کا بتا رہا ہوں, ہم ہر حد تک اب جائیں گے. یہ ہمارا آخری ہے, کوئی اس کے بعد دھرنا نہیں ہے, کوئی اس کے بعد جلسہ نہیں ہے, یہ آخر تک ہم جائیں گے اس لیے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو کرپٹ مافیا یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اپنے بچے تیار کر رہا ہے باریاں کے لیے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر لوگ گھسائے ہوئے ہیں, انہوں نے کبھی صحیح الیکشن بھی نہیں ہونے دینی. اس لیے ایک منٹ سنو, جتنی دیر تک دو نواز شریف کے پاس آپشنز ہیں, میں وہ ہم بتا دیں گے, وہ ہوگا انشاءاللہ فیض آباد اور 0 پوائنٹ کے بیچ میں. سن تو لینا. دیکھیں ساری قوم کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ کیوں ہم کر رہے ہیں. ایک پرائم منسٹر کرپشن میں پکڑا گیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, نواز شریف یا استعفیٰ دو اور یا پھر تلاشی دو. اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا حرج ہے, یا اپنے آپ کو احتساب کے لیے رکھو جس طرح برطانیہ کے پرائم منسٹر نے رکھا, اور یا استعفیٰ دو جس طرح آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے دیا. دونوں پیناما میں نام آئے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ تلاشی دو اور نہ استعفیٰ دو, یہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا کہ زرداری اور نواز شریف ایک پلیٹ فارم پر ہیں. کل ایک جلسہ ہوا لیاری میں جس میں بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کی بھی بات کی اور کچھ مطالبات بھی سامنے رکھے, اور ایک جلسہ کل مولانا صاحب نے خضدار میں بھی کیا ہے. تو کیا یہ جو آپ پی ٹی آئی, پیٹ اور یہ جو اپوزیشن دھڑے کی پارٹیاں ہیں اب یہ الگ الگ میدان لگائیں گی؟ تھینک یو. دیکھیے انہوں نے جو کال دی ہے پیپلز پارٹی نے, بلاول بھٹو نے, 27 دسمبر تک تو اگر یہ ہم کامیاب نہ ہوئے تو ان کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ایشو تب تک مر چکا ہوگا, دفن ہو چکا ہوگا, یا ہم کامیاب ہو چکے ہوں گے تو ان کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی 27 کی. تو اتنا لمبا دینا ہے. ایک منٹ, یہ جو 27 دسمبر ہے کا جو ٹائم دیا ہے یہ ہے ہی مکمکا کا. مجھے یہ بتائیں, یہ وہی نہیں بات جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جی کھینچتے رہیں میاں صاحب لوگ بھول جائیں گے, تھوڑا ٹائم دیتے رہیں. یہ تو ٹائم دے رہے ہیں ان کو لوگ بھلانے کے لیے. اس لیے اندر سے یہ ملے ہوئے میرا پورا یقین ہو گیا. اس لیے تو ہم نے فیصلہ کیا اکیلے جانے کا, کیونکہ یہ دو اوپر آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے. مولانا صاحب کہہ دیا. پرویز رشید نے یہ کہا کہ آپ 30 اکتوبر جو آپ کی ڈیٹ تھی اس کو آپ اسلام آباد میں نظر بھی نہیں آئیں گے. اس حوالے سے بتائیں کہ کیا کوئی پلان ہے آپ کو گرفتار کرنے کا یا نظر بند کرنے کا؟ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی بی حملہ کیس ہے اس میں آپ اشتہاری کرا رہے ہیں, تو اس کیس کو لے کر آپ کو نظر بند کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جی, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اگر یہ تو میاں صاحب ڈرتے تھے جیلوں سے, وہ کہتے ہیں نا آصف زرداری کہتا ہے کہ اٹک جیل میں وہ ٹشو بھرے ہوئے میاں صاحب کے آنسوؤں سے. تو میں تو تیار ہوں, جو کرنا کریں, لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ برداشت کر لیں گے جو اس کے بعد ہوگا؟ جو ایک سیکنڈ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں. اگر عمران خان اور عمران خان کے دیگر ساتھی اشتہاری تھے یا ہیں تو ان کو اتنا وقت لگا تلاش کرنے میں اشتہاری کو کہ ان کو انتظار کرنا پڑا اتنا. چھوٹا سا سوال. چور ہیں آپ کے مطابق اور پاناما لیکس میں وہ پکڑے گئے, پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کیوں صرف دھرنا نہیں دیتے؟ اسلام آباد کے اندر 15 لاکھ لوگ ہیں, اگر انہوں نے جوائن کرنا ہوگا تو آپ کو وہاں پہ جوائن کر لیں گے, انہیں اذیت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے کہا تھا کہ ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. سارے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر پکڑے گئے ہیں, ان کے ثبوت مل گئے ہیں کرپشن کے. ان کی بیٹی کے اربوں روپے کے جو میفیر اپارٹمنٹس ہیں وہ بیٹی کے پاس ذریعہ معاش ہی نہیں ہے وہ خریدنے کا. مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے بیٹی کے نام پہ اربوں روپے کی اپارٹمنٹس لیے ہیں. پھر ایک منٹ سنو, پھر نواز شریف نے جھوٹ بولا اسمبلی میں کہ 2005 میں نے اپارٹمنٹس لیے, جبکہ لنڈن ہائی کورٹ کی فیصلہ ہے 6 سال پہلے کا کہ اپارٹمنٹس ان کی تھی. 4 سٹنگ وزیروں نے 4 وزیروں نے سٹیٹمنٹ دی ہے
पैनमा के आने से पहले उनको क्या पता पैनमा आ जाना था। उन्होंने 2012 में स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जनाब इनके पास 90s में फ्लैट्स थे। तो नवाज शरीफ ने क्यों झूठ बोला? क्योंकि अगर 2005 में लिए हैं तो उनके पास कोई जरिया माश ही नहीं था ये पैसे खरीदने का, सिवाय करप्शन के पैसे का और मनी लॉन्ड्रिंग का। मैंने कोई कम से कम 28 दिन तो कंटेनर में गुजारे थे, मुझे याद है। अच्छा सुने, अभी ये देखें, ये फैसला है जब तक हम नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा नहीं लेते या उसकी तलाशी नहीं लेते, जब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। अब एक मैं आवाम को अपील करना है, क्योंकि यह है पाकिस्तानी कौम के लिए। इमरान खान तो बड़े आराम से रहता है यहाँ, उसको तो ज़रूरत नहीं है ये मुश्किलें उठाने के लिए। हमने फ़ंड रेजिंग कैंपेन की है 100 रुपए की मेंबर्स की, क्योंकि हमें पूरा दें, क्योंकि हम हम जो वो करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरी इसकी कामयाबी के लिए फ़ंड रेजिंग हो। वो भी हमने लॉन्च कर दिया 100 रुपए की कैंपेन। मौलाना साहब तो देखें ना, आपके सामने, आप जो करप्ट आदमी है वो नवाज शरीफ के साथ है, आपके सामने है। यानी आपको अगर आपने फैसला करना ना करप्ट कौन है, नैब की ज़रूरत नहीं है, जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा वो करप्ट है। एक मिनट सुनो और देखें, हमने फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, ये धमकियाँ ना दें, क्योंकि नुकसान इन्हीं को ही होना है। गवर्नमेंट तो इनकी है, मेरी तो गवर्नमेंट नहीं है, नुकसान इनको होगा। सीधी नवाज शरीफ से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, या इस्तीफ़ा दो या तलाशी दो। ये नहीं होगा कि ना इस्तीफ़ा और ना तलाशी, ये नहीं होगा।